پیدائشی دوست ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہے۔ اس کی دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ماہانہ عبقری کے اسرار پر قارئین کے لیے سچے حیرت انگیز انکشافات قسطوار شائع ہوں گے، لیکن اس پراسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور علم چاہیے۔ جنات کا پیدائشی دوست نمبر 1۔ سردیوں کے دنوں میں رمضان المبارک کو 13 تاریخ سحری کے وقت میری پیدائش ہوئی۔ یہ ہمارے آبائی قدیمی گھر کا وہ کمرہ ہے جس کے بارے میں واضح یقین تھا کہ یہاں نیک صالح جنات کا وجود ہے جو کہ ہر وقت ذکر اعمال وظائف کرتے رہتے ہیں۔ شعور سے قبل بس اتنا یاد ہے کہ کچھ باپردہ خواتین اور صالح شکل بزرگ مجھے پہلاتے، مجھ سے کھیلتے، مجھے میٹھی اور لذیذ چیزیں کھلاتے۔ بعض اوقات والدہ مرحومہ خود حیران ہو جاتی کہ یہ دودھ نہیں پیتا کیونکہ پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بقول والدہ مرحومہ کے کہ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے جھولے میں سلا کر گئی، واپس آئی تو جھولا خالی تھا۔ بہت پریشانی ہوئی، کئی گھنٹوں پریشان اور رو رو کر بدحال ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ میں جھولے میں سو رہا تھا اور خوشبو سے رٹا بسا پہلے والا لباس بھی نہیں تھا۔ بہت خوبصورت بیر بوٹے والا لباس زیب تن تھا۔ میں کوئی میٹھی چیز لگی ہوئی تھی جسے کوئی میٹھی چیز کھلائی گئی ہو۔ یہ معاملہ کتنے دن حل نہ ہوا۔ طرح طرح کے انوکھے واقعات ہوتے رہے۔ کبھی میں نے بستر میں پیشاب اور اجابت نہ کی، جب حاجت ہوتی تو خوب روتا، یا پھر دوست جنات میری حاجت صاف کر دیتے تھے۔ اماں حیران ہوتی کہ بچے کو کس نے غسل دیا، کس نے نہایت چمکدار سرما لگایا، کس نے خوشبو لگائی، آخر یہ خدمت کس نے کی۔ بعض اوقات میں سو رہا ہوتا اور والدہ مرحومہ کام کر رہی ہوتی بھوکا ہونے کی وجہ سے۔ جب میں روتا اور میں کام میں مصروف، والدہ جب تھوڑی دیر بعد پہنچتی تو میرے ہونٹوں پر دودھ لگا ہوتا اور میں پرسکون نیند سو رہا ہوتا۔ یہ تمام واقعات مختلف اوقات میں شعور میں آنے کے بعد والدہ نے مجھے سنائے تھے۔ اگر کوئی بچہ مجھے مارتا تو وہ ضرور بیمار ہوتا یا پھر کوئی غیبی سزا یا کم از کم تھپڑ ضرور مارا جاتا جس کا واضح نشان اس کے جسم پر ہوتا۔ اگر مجھے کوئی جھڑکتا حتیٰ کہ محبت میں بھی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر خواب میں اسے کہا جاتا کہ تم نے ہمارے دوست کو مارا تھا اس لیے تمہارا نقصان ہوا یا سزا ملی۔ والدہ بتاتی ہیں کہ ایک بار قریبی رشتہ دار مجھے اپنے گھر محبت سے اٹھا کر لے گئے۔ پہلے تو میں خوشی خوشی چلا گیا، پھر رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے بچے کو نظر نہ آئے تو وہ ضرور روتا ہے۔ جب زیادہ رویا تو تھوڑی دیر میں بچہ غائب تھا اور ان لوگوں کو نظر نہ آیا۔ اب وہ پریشان کہ ہم بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے لیکن بچہ نہ ملا۔ پریشان حال میرے گھر پہنچے تو میں خوشی خرم کھیل رہا تھا، حیران کہ 3 گلی دور یہ چند سالوں کا بچہ کیسے چل کر آ گیا۔ چونک والدہ کو کئی بار خواب میں اور ظاہری طور پر وہ صالح جن اور جننیاں اور جنہیں میں ہادی صاحب کہتا تھا، بچے سے بہت محبت اور خدمت کا بتا چکی تھی۔ والدہ فوراً سمجھ گئی اور بات گول مٹول کر گئی۔ مزید بچپن کے واقعات تحریر کے دوران بتاتا رہوں گا جو کہ میں نے والدہ مرحومہ سے سنے اور بعد میں خود مجھے نظر آئے اور اب تک آ رہے ہیں۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رات حاجی صاحب نے آ کر مجھے پیار سے جگایا، فرمایا چلو میرے ساتھ۔ پھر حاجی صاحب کی نورانی شکل یکایک بدل گئی اور وہ ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پر اتنے لمبے شاید کسی بڑی جہاز کے پروں سے بھی بڑے ہیں۔ ان کی گردن پر پروں سے پکڑ کر بیٹھ گیا، فرمایا ڈرنا نہیں، تمہیں ہزاروں خوفناک منظر نظر آئیں گے۔ اب حاجی صاحب نے اڑنا شروع کر دیا۔ اتنا اونچا اڑے کہ ہر طرف صرف اندھیرا تھا، بہت دور تک صرف اندھیرا تھا۔ نہایت تیز رفتاری سے اڑتے رہے، پھر ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع تھا، مجھے وہاں چھوڑا۔ حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت ہوئی، ایسے محسوس ہوا جیسے وہاں کے سردار ہوں یا بڑے ہیں۔ مجھے بہت عزت محبت دی گئی۔ ایک جگہ کچھ لوگ ایک مخصوص قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے، حاجی صاحب مجھے وہاں بٹھا کر چلے گئے۔ ان لوگوں کا حلیہ کیسا تھا بعد میں تحریر کروں گا، جسے سن کر اور پڑھ کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں بہت دیر تک اس آیات کو اس سارے مجموعے کے ساتھ پڑھتا رہا، پھر لذیذ کھانے کھلائے، آخر میں ایک بہت ہی بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے جایا گیا جنہیں صحابی بابا کہہ رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور
اب تک ان کی شفقت، محبت اور فیضان مجھ پر ہے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، پھر فرمایا، یہ قرآنی آیات کی تاثیر تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے بلانا ہے، سانس روک کر اسے پڑھنا شروع کر دو اور تصور میں اس کا ثواب مجھے بخشو، میں اسی وقت حاضر ہوں گا۔ پھر وہاں کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے جو آئندہ قسط میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس آیت کا پہلا تجربہ اس ملاقات کے چند دنوں بعد میں نے یوں کیا کہ 8ویں جماعت کا رزلٹ آیا۔ بورڈ کے دفتر سے گزر چند لوگ آئے اور رقم لے کر رزلٹ دے گئے۔ رقم بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا، لیکن اتنا بڑا ہجوم کہ میں صبح 9 بجے کا گیا ہوا تھا اور 3 بجے تک مجھے موقع نہ ملا۔ بھوکا پیاسا انتظار نے مجھے نڈھال کر دیا۔ اچانک صحابی بابا کی آیات یاد آئی۔ میں نے اس ہجوم میں کھڑے ہو کر وہی آیات سانس روک کر پڑھی اور اس کا ثواب صحابی بابا کو ہدیہ کر دیا۔ بس کیا ہوا کہ میں نے دیکھا سامنے صحابی بابا کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں موٹی سی ایک کتاب، وہی گزٹ والی اور رزلٹ والی، اور میرا اورل نمبر نکال کر مجھے دکھایا، تسلی دی، ماتھے پر بوسہ دیا اور 5 روپے کا نوٹ جس کی اس وقت بہت اہمیت سمجھی جاتی تھی دے کر کہا کہ کوئی چیز کھا لینا، اور غائب ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا صحابی بابا سے ملاقات کا۔ پھر اس وقت سے لے کر آج تک نہ معلوم کتنی بار صحابی بابا محبت، راز، نیاز اور ان کی شفقت سے فائدہ اٹھایا۔ جس دن میری والدہ فوت ہوئی اس دن جنازے میں صحابی بابا تھے اور ان کے ساتھ 4 لاکھ سے زیادہ جنات تھے جنہوں نے ایک بے پناہ ہجوم کی شکل میں جنازہ نماز پڑھوائی۔ اور مجھے صحابی بابا نے مزید بتایا کہ ہر جن نیک صالح ہے جن کی اکثریت مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے آئی ہے، اور ہر ایک نے 70,000 کلمہ پڑھ کر آپ کی والدہ اور والد کو بخشا ہے۔ انہوں نے جنازے کو کندھا دیا اور قبرستان تک پہنچایا۔ 3 دن جنات کی اکثریت حاجی صاحب اور صحابی بابا سمیت گھر میں رہے۔ جب بھی والدین کی قبر پر جاتا ہوں تو یہ ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں ایک قبرستان میں تھا، یہ اس سال سردیوں کی بات ہے، میں گھر سے کمبل لانا بھول گیا۔ قبرستان میں کھلی جگہ احساس ہوا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے اور وہ بھی سخت، اتنی دور سے کمبل کیسے لے کر آؤں؟ آخر سوچ کر، کیونکہ سخت مجبوری میں صحابی بابا کو تکلیف دیتا ہوں، وہ آیت پڑھی تو حسب معمول صحابی بابا کمبل لے کر تشریف لائے اور انہوں نے میں نے اوڑھ لیا۔ جنت کا پیدائشی قسط نمبر 2۔ حاجی صاحب جو کہ جنات کے 14 بڑے قبائل، واضح رہے کہ ہر قبیلہ لاکھوں کروڑوں جنات کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ سردار ہیں۔ ان کی عمر سینکڑوں سال ہے، وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، خاص طور پر حلال حرام کے بارے میں خصوصی خیال رکھتے ہیں، اپنے ہر اس جن کو سزا دیتے ہیں جو کسی کے گھر سے مالک کی اجازت کے بغیر کھا پی کے آ جائے یا کسی کے گھر سے زیور رقم چوری کر کے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں حاجی صاحب کے ساتھ ان کے پوتے کے نکاح کے سلسلے میں قراقرم کی سنگلاخ ہزاروں فٹ اونچی پہاڑیوں میں تھا۔ میں نے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا۔ کروڑوں جنات اکٹھے تھے، جن میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، سب تھے۔ سنت کے مطابق نکاح تھا۔ نکاح کے وقت لڑکے کی عمر 150 سال تھی، ابھی جوان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی۔ نکاح کے لیے اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے حاجی صاحب اور ان کے بیٹے عبدالسلام صاحب ہر ہدیے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس سونے کے بھاری سیٹ کو دیکھ کر چونک پڑے۔ ان صاحب کو بلایا اور پوچھا یہ کہاں سے لیا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا کہاں سے لیا؟ اب ظاہر ہے وہ اپنے آقا اور سردار کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا۔ کہنے لگا میسور انڈیا کے فلانے شہر کے فلانے ہندو سیٹ کی تجوری سے چرا کر لایا ہوں۔ چونک آپ کے بیٹے کی شادی تھی، آخر بیٹا تھا، میں ہاتھ خالی نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے یہ غلطی کر بیٹھا۔ حاجی صاحب ایک نظر میری طرف دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیا حکم ہے، پھر صحابی بابا کی طرف